أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پرورش فرمانے والا ہے سب جہانوں کا، نہایت رحمت والا، بے حد رحم فرمانے والا، مالک روز جزا کا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ہی بندگی کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہمیشہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ اما بعد، عزیزان گرامی، قرآن شریف کی تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے تفسیر اور اصول تفسیر سے متعلق چند باتیں انتخابی طور پر آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ تفسیر قرآن کو شروع کرنے سے پہلے رکھی جائیں گی۔ پہلی چیز ہے قرآن شریف کے فضائل، دوسری چیز ہے قرآن شریف کی تفسیر کے اصول، تیسری چیز ہے قرآن شریف میں ناسخ اور منسوخ، اور چوتھی چیز ہے چند اہم تفاسیر کا تعارف۔ اس سے آگے چل کر تفسیر کو سمجھنے میں آپ کا ایک ذہن بن جائے گا اور بنیاد مضبوط ہو جائے گی۔ پہلی چیز میں نے عرض کی قرآن شریف کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ سورۃ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے بے شک ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ وعدہ جو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا لیا ہے، قرآن سے پہلے کسی اور آسمانی کتاب کے اندر ایسے الفاظ اس آسمانی کتاب کے حق میں نہیں ملتے۔ یہ دعویٰ ہی پہلی بار قرآن نے کیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن شریف نازل ہو رہا ہوتا تھا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کو جلدی جلدی یاد فرمانے کے ارادے سے اپنے مبارک زبان کو حرکت دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وحی کا سلسلہ یکا یک روکتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ میرے پیارے، آپ کو اس فکر میں رہنے کی ضرورت نہیں کہ کہیں قرآن مجھ سے شاید محفوظ ہو سکے یا نہ ہو سکے، ایسی فکر کی بات نہیں ہے۔ آپ جلدی جلدی یاد کرنے کی فکر میں اس کو اپنی مبارک زبان کو اس طرح جلدی جلدی حرکت نہ دیں۔ صاف لفظ ارشاد فرمائے گئے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے ارادے سے اپنی مبارک زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو جمع کرنا اور اسے پھر پڑھانا یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہمارے پڑھنے کہ آپ پیچھے پیچھے رہا کریں، اس کو فالو کرتے جائیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور اس کو جمع کرنا، محفوظ کرنا تو دور کی بات ہے، میرے محبوب اس کی تشریح اور وضاحت بھی ہمارے ذمے ہوئی۔ یہ سورۃ قیامت کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 19 تک
4 آیتوں کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرتے تھے۔ ابن عباس نے تو صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5 ہے، انہوں نے اپنی زبان مبارک اور ہونٹوں کو حرکت دے کے دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جلدی جلدی اپنے ہونٹ مبارک ہلاتے تھے۔ اور ایک دلچسپ بات اور دلچسپ پہلو اور محبت بھرا پہلو یہ بھی ہے کہ ابن عباس نے نبی پاک علیہ السلام کی طرح اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کے اپنے شاگردوں کو بتایا۔ تو ابن عباس کے شاگرد حضرت سعید ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے ابن عباس نے یوں ہونٹ ہلا کے دکھائے، اور آگے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہمیں سعید نے اس طرح ہونٹ مبارک ہلا کے دکھائے۔ تو اس میں محبت اور دلچسپی کا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادائیں بھی صحابہ کرام نے حضور سے لیں، اور تابعین نے صحابہ سے لیں، اور تابعین نے تابعین سے لیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی حدیثوں کے اندر منقول ہوتی چلی آئی ہیں، اور اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو افعال مبارک ہوتے تھے ان کو بھی صحابہ کرام آگے منقول فرماتے رہے ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر تمام انسان اور تمام جن اس بات پر متفق بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آئیں تو ایسا نہیں کر سکتے، خواہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بنے رہیں۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 88۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یہ قرآن مضبوط ترین، قیم ترین، اقوم ترین منزل تک پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ اقوم سے یہاں مراد نتیجے کے طور پر بالآخر جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہمیشہ کی فلاح ہے، جنت کا حصول ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن قرآن چھوڑ دینے والوں کے خلاف شکایت کرنا بیان فرماتا ہے۔ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگائیں گے کہ اے میرے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت پر ہم سب کو فوکس کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے خلاف اس شکوے سے بچنے کی ایڑی چوٹی کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن ہمارا ہر وقت کا پڑھنا پڑھانا، اس پر عمل کرنا، اس کا پیغام دنیا تک پہنچانا، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ ہماری سب سے اولین مصروفیت ہونی چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں کسی انسان کو یا کسی خطے کے کچھ لوگوں کو قرآن شریف کی بے ادبی کرتا ہوا، قرآن کی مخالفت کرتا ہوا دیکھیں تو ان کے خلاف بیان بازی سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ اس میں ہے کہ ہم قرآن کو خود پڑھیں، آگے پڑھائیں، اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ جسے ایک صورت آتی ہے وہ 2 یاد کرے، جسے 10 آتی ہیں وہ 20 یاد کرے، جس کو نہیں آتا وہ پڑھے، جسے ترجمہ اور تفسیر نہیں آتا وہ ترجمہ اور تفسیر پڑھے، جو پڑھا ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، اور مخالفین کو چھیڑے بغیر اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے آپ قرآن کو اور ترقی دیں گے، ان کے دلوں کے مرض میں اضافہ ہوگا،
اور وہ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مخالفین تو قرآن کی مخالفت کرتے رہیں گے، اور ہم قرآن کو پڑھا کر اس کو مزید لوگوں تک پہنچا کر ان کے دلوں کو اور جلائیں گے، تو یہ مؤثر رد عمل ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہی ملک کے اندر اپنے نقصانات کرنا شروع کر دیں۔ افیکٹو اور نتیجہ خیز عمل سوچنا یہ حکیم لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہی حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے۔ اسی کا ایک اہم جزو اور حصہ ہے جس کے لیے آپ تمام لوگ اس جنگل میں آ کر بیٹھے ہیں اور اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں نے چند آیتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں جن کا تعلق قرآن شریف کے فضائل سے ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے معجزے دیے گئے، جتنا کسی کو تگڑا مضبوط معجزہ دیا گیا اسی طرح زیادہ تعداد میں لوگ اس پر ایمان لائے، لیکن فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، مجھے جو دیا گیا ہے معجزہ وہ وحی ہے، قرآن ہے، تنزیل ہے جو اللہ نے میری طرف اتارا ہے، اور فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میرا معجزہ جو کہ تمام معجزات پر غالب ہے، اسی بنا پر میں امید رکھتا ہوں کہ جتنے کسی کے معجزے تگڑے تھے اتنے لوگ ایمان لائے، تو میرا معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اس لیے میرے ماننے والے بھی تمام انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں سے تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، 4981 حدیث نمبر ہے، اور مسلم شریف میں بھی ہے، حدیث نمبر 152 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرماتے وقت جو وصیت فرمائی تھی وہ بھی اللہ کی کتاب کی وصیت تھی، اور کسی بھی بڑی ہستی کا دنیا سے جانا اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت کوئی آخری بات فرمانا وہ بڑا اہم ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام سے بڑی ہستی کون سی ہوگی، اور جو وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو اس سے زیادہ اہم وصیت کیا ہوگی۔ تو حدیث میں آتا ہے اوصا بکتاب اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے بارے میں وصیت فرمائی تھی کہ اس کے ساتھ لگ کے رہنا، اس کو مضبوط پکڑنا، اس کو پڑھنا پڑھانا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 5022 ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستکون فتن، میرے بعد فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کو عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان فتنوں سے جان چھڑانے اور نکلنے کا طریقہ لوگوں کے پاس کیا ہوگا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب جو ان فتنوں میں سے نکلنے کا راستہ دے گی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اختلافات ہیں، فسادات ہیں، فتنے ہیں، ہنگامے ہیں، جھگڑے ہیں، گوشہ نشین ہونے کو دل چاہتا ہے، طرح طرح کے آرا خیالات ہیں، حالات کو ڈیل کرنے اور نمٹنے کے اپنے اپنے انداز ہیں، لیکن جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں کے زور کے دنوں میں آپ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، اور ترمذی کی حدیث نمبر 2906 ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک حدیث جامع ترمذی میں اور متعدد کتابوں میں اور بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطاب فرمایا، اور وہ خطاب اتنا دل سوز اور اس قدر رقت آمیز تھا کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ آخری خطاب ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد فتنے ہوں گے
اور فتنوں کے دنوں میں اگر تم چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو جیسا ابھی اس حدیث میں تھا کہ اللہ کی کتاب، اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہوگا کہ ان فتنوں کے دنوں میں میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تمہیں فتنوں میں سے نجات مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ اکرام میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام سارے کے سارے ہی علماء تھے، لیکن ان کے اندر مزید جن کو اہل علم وہ اپنے لیول کے اعتبار سے سمجھتے تھے، ان میں صف اول کے صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی آتا ہے۔ ابن مسعود کی علمیت کے علاوہ آپ کی حکیمانہ باتیں، ہدایات اور علم کی طرف ترغیبات، یہ تمام صحابہ اکرام میں اپنے ایک جداگانہ شان رکھتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اراد العلم فلیصور القرآن، جو بندہ علم کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ قرآن پڑھا کرے، اور فلیصور القرآن اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو کھول کھول کے پلٹا کرے، ورق گردانی کیا کرے، قرآن میں غور خوض کیا کرے۔ یصور کا معنی ہے یقلب، ورق پلٹنا، اس پر مطلب یہ ہے اس کے اندر زیادہ غور کرے، ہر وقت قرآن لے کے بیٹھا رہا کرے، علم کی دولت اسے میسر آ جائے گی۔ فإن فیہ علم الاولین والآخرین، قرآن کے اندر اولین کا علم بھی موجود ہے، آخرین کا علم بھی موجود ہے۔ ابن مسعود کا یہ قول المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے حدیث نمبر 8664 کے طور پر نقل کیا ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے، حدیث نمبر 11667 ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ یہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت ایمان افروز بات کرتے ہیں۔ جیسا میں نے بتایا کہ ان کے علمی نکات اور علمی کاوشوں اور علمی کام اور تفسیری بیانات کے علاوہ ان کے حکیمانہ جملے بڑے زبردست، جیسے میں نے ابھی ایک جملہ سنایا۔ ایک اور فرمان آپ کا ہے، آپ فرماتے ہیں من احب ان یعلم انہ یحب اللہ ورسولہ، اگر کوئی بندہ چاہتا ہو کہ اسے پتہ چل جائے کہ میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے کہ نہیں، یہ اکثر مسلمانوں کی، ایمان والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میرے دل میں سچی محبت ہے کہ نہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیا ہے، فَلْيَنْظُرْ، ایسا بندہ خود اپنے اندر جھانکے، فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر وہ بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو اس کا ثبوت ہوگا کہ یہ بندہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت رکھتا۔ عزیزان گرامی، آپ نے آج اس دور میں محسوس کیا ہوگا کہ قرآن جیسی عظیم کتاب سے ہٹانے کے بھی حربے کیے جا رہے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی علم کی مخالفت کر کے، اور کبھی یہ کہ قرآن فلاں لوگ بڑا پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ بھائی قرآن نہیں چھوڑنا، حلق ٹھیک کروانا چاہیے، نہ کہ قرآن چھوڑنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی وفد کو کہیں بھیجتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا وہم ذو عدد، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں ایک لشکر بھیجا اور وہ ایک تعداد میں تھا، فاستقرأ کل رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بندے سے قرآن سنا۔ پھر جب قرآن سب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے، ایک سے پوچھتے تمہیں کتنا آتا ہے، کتنا آتا ہے، کتنا آتا ہے۔ ان میں سے جس بندے کو سب سے زیادہ قرآن آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَاذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ، تو اس لشکر کا امیر ہے، اس کی نگرانی میں لشکر جائے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2876، سند اس کی حسن ہے۔ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے
قرآن شریف کے فضائل قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں رکھ دیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اصول تفسیر، ان تفسیر کرنے کے اصول کیا ہیں؟ کیا ہر بندہ اٹھ کے تفسیر لکھنا شروع کر دے؟ کیا یہ جائز ہے؟ یا تفسیر لکھنے کی اہلیت بھی بندہ رکھتا ہو تو اس کے اوپر کون کون سی پابندیاں ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھنے والا قرآن کے ایک لفظ کو یا ایک آیت کو قرآن کے اندر مزید مقامات پر دیکھے کہ اس لفظ کا یا اس آیت کا معنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف کے اندر دوسرے مقام پر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ گویا اسے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن کی روشنی میں کرنا۔ اس طرح کی کچھ تفسیریں بھی لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا۔ علماء کا اور مفسرین کا ایک مشہور جملہ ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض مقامات کی تفسیر خود دوسرے مقامات پر کرتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں بھی ہیں، جیسے آپ سورۃ فاتحہ میں ہی آگے چل کے آپ دیکھیں گے بھی کہ انعام یافتہ قرآن میں سورۃ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم فرمایا گیا ہے، اور انعام یافتہ کون ہے یہ آگے جا کے سورۃ النساء میں اس بات کو کھولا گیا ہے کہ انعام یافتہ کون کون سے طبقے ہیں۔ یوم الدین کا لفظ سورۃ فاتحہ میں ہے، آگے جا کے سورۃ انفطار میں آتا ہے، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ آپ کو کیا پتا کہ دین کا دن، بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا پتا کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ وہ دن ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی ایک بندہ دوسرے کسی بندے کی بات کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کسی کا کوئی مالک نہیں ہوگا اس دن۔ والامر یومئذ للہ، اس دن حکومت ہوگی، امر چلے گا، فیصلے چلیں گے تو صرف اللہ کے چلیں گے۔ انعام یافتہ لوگوں کی وضاحت، ذکر ان کا سورۃ فاتحہ میں ہے، وضاحت دوسری جگہ پر ہے۔ یوم الدین کا ذکر سورۃ فاتحہ میں ہے، وضاحت دوسری جگہ پر ہے۔ یہ ہے قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے حدیث شریف کا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس طرح کی کئی آیتیں ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محبوب ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس نور کی بنا پر، اس علم کی بنا پر، اس بصیرت کی بنا پر، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ تو حضور کے قلب اطہر کے اندر، نگاہ و بصیرت کے اندر، فہم و فراست کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور رہنمائی باقاعدہ وحی کی صورت میں، جسے سنت کہا گیا ہے یا حدیث قدسی کی صورت میں وہ بعض اوقات ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری بما اراک اللہ، جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھا رکھا ہے، اس کے ضمن میں آتی ہیں، اور اس کا مطلب سوائے حدیث کے اور کچھ بنتا ہی نہیں، اس میں کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہے کہ ہم اسے ظنی کہہ دیں۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت پر بطور عبارت نازل ہوئی ہے، اور یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیتیں قرآن کے اندر بہت ہیں، جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ حجیت حدیث کے موضوع پر بہت ساری آیتیں ہیں، ان میں سے ایک ایک آیت سے بھی کوئی حدیث کا انکار کرنے والا بھاگ نہیں سکتا، چاہے جائے کہ ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو منصف مزاج آدمی اور جو بندہ واقعی دین کو سمجھنے کی نیت مخلص رکھتا ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا خالص گمراہی ہے۔ تو اب تک دو چیزیں ہوگی،
قرآن کی تفسیر خود قرآن سے، اور نمبر 2 قرآن کی تفسیر حدیث کی روشنی میں۔ تیسری چیز ہے کہ جب قرآن اور سنت میں دیکھ لیا جائے تو اس کے بعد نمبر صحابہ کرام کے اقوال کا آتا ہے کہ کسی صحابی نے اس آیت یا اس لفظ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اور یہاں خاص قابل توجہ گزارش ہے مجھے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور انس بن مالک، عبداللہ بن عباس اور ام المومنین عائشہ صدیقہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کا چاروں خلفۂ راشدین کے بعد چوٹی پہ نمبر آتا ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفۂ راشدین، اور ان کے بعد عبداللہ بن مسعود، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس اور ام المومنین عائشہ صدیقہ، اور بھی بہت صحابہ ہیں، کسی کی نفی نہیں کی جا رہی، ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، لیکن عام طور پر ان ہستیوں کے اقوال کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں۔ امام حاکم نے ایک جملہ اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین، اس کتاب کے اندر بار بار یہ جملہ متعدد مقامات پر لکھا ہے، وہ یہ کہ لیعلم طالب ھذا العلم، اس علم کا طالب اچھی طرح جان لے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا ذرا بیدار کرنے والے الفاظ ہیں، اس علم کا طالب۔ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ طالب علموں کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن الفاظ کے اندر جان بہت ڈالی آپ۔ اس علم کا طالب اچھی طرح جان لے، اس علم کا طالب مطلب ہے کہ قرآن کا، تفسیر کا اور مقصود خداوندی کا، وہ کیا جان لے؟ ان تفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل عند الشیخین حدیث مسند۔ اس علم کے طالب کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی صحابی کا قرآن کی تفسیر کے اندر کوئی قول اگر ملتا ہے، ایک قول ہوتا ہے دیگر موضوعات پر، ایک قول ہوتا ہے قرآن کی تفسیر کے معاملے میں، یہ بہت ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو فرمایا حضرت امام بخاری اور امام مسلم کا فیصلہ یہ ہے، یہ امام حاکم لکھ رہے ہیں کہ شیخین کا فیصلہ یہ ہے، شیخین کہتے ہیں محدثین کے نزدیک شیخین امام بخاری اور امام مسلم کو کہا جاتا ہے۔ حدیث مسند، صحابی کا قول ہو تو اسے ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سمجھو۔ جن لوگوں کا مطالعہ نہیں ہوتا، یا وہ سطحی بات کرتے ہیں، یا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ یہ صحابی کا قول ہے، نہیں جناب، جن کے پاس انصاف ہے اور معاملہ فہم لوگ ہیں، علم کی گہرائی میں اترے ہوئے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے معاملے میں کوئی صحابی جب بات کرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لینا نہ لینا وہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی صحابی اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کرنے کی جرت ہی نہیں کرتے تھے۔ جو صحابی کا فرمان کسی تفسیری قول کے طور پر وارد ہوا ہے، دراصل وہ حضور کا فرمان ہوتا ہے۔ یہ امام حاکم نے مستدرک کے اندر جو حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 3071، 3071، اور امام حاکم کا قول ہے صحیح ہے۔ تین چیزیں ہو گئیں، قرآن، سنت اور صحابہ کے اقوال۔ اس کے بعد آتے ہیں صحابہ کے بعد تابعین کے اقوال، جو صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں۔ جو کتابیں اور تفسیریں احادیث اور آثار کی روشنی میں لکھی گئی ہیں، ان مفسرین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، صحابہ اکرام کے ارشادات اور تابعین کے ارشادات ہی نقل کیے ہیں۔ اگلے وقتوں میں آثار سے مراد یہی ہوتے تھے۔ جن تابعین کو مفسرین نے ان کے آثار لینے کے حوالے سے اولین ترجیح دی ہے، ان بے شمار تابعین میں جو معروف تابعین ہیں وہ ہیں حضرت مجاہد، عطا بن ابی رباح، حضرت سعید بن جبیر، حضرت حسن بصری، حضرت اکرمہ جو ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے، حضرت سعید بن مسیب، حضرت مسروق، حضرت ابن عالیہ، حضرت ربیع بن انس، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک اور ابن زید۔ یہ معروف تابعین ہیں۔ باقی بھی بے شمار تابعین ہیں، لیکن اکثر حدیثوں میں ابن جریر طبری اور ابن ابی حاتم جو ابتدائی کتابیں ہیں آثار پر مبنی، ان کے اندر انہی کے اقوال کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے اور کثرت سے یہ اقوال ملتے ہیں۔ تو قرآن، حدیث،
آثار صحابہ اور اقوال تابعین. اب تک 4 چیزیں ہوں گی. 5ویں چیز ہے اسرائیلیات. اسرائیلیات کیا ہوتی ہیں؟ بنی اسرائیل کے اقوال، تورات، زبور، انجیل کے اقوال. ان میں سے کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی لفظ یا بنی اسرائیل کی تاریخ میں سے کوئی بات. اسرائیلیات کے حوالے سے جو ہمارا اہل اسلام کا مختار رویہ اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلیات کو سب سے اینڈ پہ اور آخر پہ رکھا جائے گا. اگر اسرائیلی روایت قرآن کے خلاف ہے تو ناقابل قبول، حدیث کے خلاف ہے تو رد، اگر کسی صحابی کے قول کے خلاف ہے تو بھی چھوڑی جائے گی، کسی تابعی کے قول کے خلاف ہے تب بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور اگر ان 4 میں سے کسی بھی چیز کے خلاف نہیں ہے اور ایک فالتو اور ایڈیشنل انفارمیشن دے رہی ہے اور اسلام کی کسی اصولی بات کے خلاف نہیں ہے، کسی نبی کی بے ادبی بھی نہیں ہو رہی، کسی فرشتے کی بے ادبی نہیں ہو رہی، کسی کتاب کی بے ادبی نہیں ہو رہی، کسی اللہ کے پیارے کی بے ادبی نہیں ہو رہی، تو ایسی صورت میں ان اقوال کو لے لیا جائے گا، لیکن لینے کے باوجود ان کے اوپر اسلامی احکام کا یا عقائد کا کوئی دار و مدار نہیں رکھا جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریباً نہ لینے کے برابر ہوگی. بعض کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں ہاروت ماروت کے حوالے سے اور کہیں دوسرے اس قسم کے مقامات پر مختلف ہستیوں کے حوالے سے، بعض انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اسرائیلی روایات جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. تو وہاں پر ہی جہاں ان اسرائیلی روایات کو لیا گیا ہے وہاں پر آپ محسوس کر لیں گے، اور ہمارے علماء نے ایسی باتوں کا رد کرتے ہوئے صاف لکھ بھی دیا گیا ہے کہ یہ باتیں جو کتابوں میں کہیں کہیں مل جاتی ہیں یہ کچی باتیں. اسرائیلیات کا ہمارے اندر کوئی ایسا بیسک رول نہیں ہے، بس ان کو اتنا ہی ہے کہ ٹکراتی نہیں ہے تو چلو لے لو، ایک تاریخی یا ہسٹوریکل بیان کہہ لیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسرائیلیات کے بارے میں ایک خاص رہنمائی دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یا معاشر المسلمین کیف تسألون اہل الکتاب، اے مسلمانوں کے گروہ تم اہل کتاب سے سوال کیوں کرتے ہو، کیسے کر سکتے ہو، اسرائیلیات کو کیسے لے سکتے ہو. وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى نَبِيِّكُمْ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ تعالی، حالانکہ وہ کتاب جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یہ تمام آسمانی کتابوں میں جدید ترین کتاب ہے. ہمیں ان کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ابن عباس کا یہ قول صحیح بخاری میں ہے اور حدیث نمبر ہے 2685. اب آگے کسی کی خالص رائے، اپنی مرضی سے کوئی بندہ قرآن کی تفسیر کرے، اپنی کھچا تانی سے، اپنے ذوق سے، یا کوئی کہے جی یہ مسئلہ کتابوں میں نہیں ملے گا، میں پہلی بار بتا رہا ہوں. تو اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتوں کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ. قرآن کی تفسیر کرتے وقت اگر کسی بندے نے اپنی رائے سے کام لیا تو غلط رائے تو غلط ہے نا. اگر اس کا تکا لگ بھی گیا، اس نے اپنی رائے سے کچھ بیان کیا تھا لیکن وہ بات اس کی بائی دا وے یا بائی چانس ٹھیک نکلی، آقا نے فرمایا فقد اخطا، وہ بندہ بھی گناہگار ہو، اس نے خطا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سینہ زوریاں بند کرنے کے لیے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایسا بندہ بھی جب بات اپنے سینے کے زور سے کرتا ہے اور اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی رائے سے کرتا ہے تو ٹھیک بھی بات ہوئی تو غلط ہوئی. ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، 3652 حدیث نمبر ہے 3652، اور بہت کتابوں میں ہے. میں نے ایک ایک حوالے پہ اکتفا کرنا شروع کیا ہوا ہے. اچھا یہ تو ہو گئی جی اب تک جو میں نے باتیں کی تھیں، 3 باتیں ان میں سے ہو گئیں.
نمبر 1 قرآن شریف کے فضائل، نمبر 2 اصول تفسیر. 2 باتیں ہوئیں، تفسیر کے اصول. تیسری بات ہے قرآن شریف کے اندر ناسخ اور منسوخ. یہ وہ علم ہے جس کے بغیر ہم قرآن شریف کی تفسیر پڑھنے پڑھانے کو ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ آیتیں ساتھ ساتھ بھی بتائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن ان کے بارے میں اجمالی طور پر پہلے بتا دینا ضروری ہے. اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. ہم قرآن کی جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے فراموش بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور آیت ہم نازل کر دیتے ہیں. یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے. یہ آیت اس موضوع پر نص ہے کہ قرآن کے اندر ناسخ و منسوخ کا وجود ہے. اس کا یکسر انکار کرنے والا قرآن کا انکار کر دے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن کے اندر ناسخ و منسوخ پائے جاتے ہیں. اب وہ کتنے ہیں؟ یہ قول مختار کے مطابق قرآن شریف کے اندر ناسخ اور منسوخ آیتیں 40 ہیں. 20 آیتیں ناسخ اور 20 وہ منسوخ شدہ آیتیں. ناسخ منسوخ کرنے والی کو کہتے ہیں اور منسوخ ہونے والی کو کہتے ہیں. تو 20 آیتیں منسوخ ہوئیں اور 20 آیتوں نے آ کر ان 20 کو منسوخ کیا. یہ میں نے قول مختار بتایا ہے اپنے مطالعہ کے مطابق. بہت سارے محتاط علماء سے سمجھ کر، اور اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے جس کی طرف جانا شاید مناسب نہ ہوگا. نسخ کے مختلف طریقے. ایک ہوتا ہے قرآن کو قرآن منسوخ کرے، نسخ القرآن بالقرآن. ایک ہوتا ہے قرآن کو سنت منسوخ کرے، نسخ القرآن بالسنہ. تیسرا ہوتا ہے نسخ السنت بالسنہ، سنت کا سنت سے نسخ. چوتھا ہوتا ہے نسخ السنت بالقرآن، سنت کو منسوخ کرنا قرآن کے ذریعے سے. تو یہ 4 قسم کا نسخ ہے. اس میں ایک نسخ جو میں نے دوسرے نمبر پر بولا تھا، قرآن کو سنت سے منسوخ کرنا. باقی باتیں آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن اس پر ذرا ذہن اٹک جاتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ علماء کرام نے سنت کے ذریعے سے قرآن کے نسخ کے بارے میں جو تفصیلی بحث کی ہے، اس میں ایک نقطہ جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ پوری تفصیل بہت زیادہ مفصل ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے کسی حکم کو مقید کر دینا یا خاص کر دینا. آیت موجود ہے، ٹوٹل منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس کا تعلق فلاں چیز سے ہے، فلاں سے نہیں ہے. تو اس کی یہ قید بیان کر دینا یا اس کی یہ تخصیص بیان کر دینا، یہ جس ذہن میں بات کھٹک رہی تھی کہ سنت قرآن کو کیسے منسوخ کر سکتی ہے، وہ ذہن یہ بات سن کے کلیئر ہو جائے گا. اب جو آیتیں ناسخ ہیں اور جو منسوخ ہیں، ان میں اس سبق کو مکمل کرنے کے لیے ان میں سے گزرنے لگا ہوں. آپ لوگ اگر نوٹ کرتے جائیں تو مشکل نہیں ہوگا. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 180. آپ رجسٹر پر 2 خانے بنا لیں، بیچ میں لکیر لگائیں. دائیں طرف رائٹ سائڈ پہ منسوخ لکھیں اور لیفٹ سائڈ پہ اس کو منسوخ کرنے والی آیت لکھیں. رائٹ سائڈ پہ لکھیں بقرہ 180، البقرہ 180. اس کے سامنے لکھیں النساء آیت نمبر 11. رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف کیا ہے؟ منسوخ. بائیں طرف کیا ہے؟ ناسخ. بس یہ 2 ہیڈنگ دے دیں. اس کے بعد ہے سورۃ بقرہ 184. رائٹ سائڈ پہ لکھیں البقرہ 184. بائیں طرف لکھیں البقرہ 185. دائیں طرف لکھیں البقرہ 183. بائیں طرف لکھیں البقرہ 187. کتنی سطریں ہو گئیں؟ 3. چوتھے نمبر پہ لکھیں البقرہ 217. اس کے سامنے لکھیں التوبہ 36. پانچویں نمبر پہ لکھیں البقرہ 240.
بائیں طرف لکھیں البقرہ 234 نمبر 6، البقرہ 284 284، اس کے سامنے لکھیں البقرہ 286 286 نمبر 7، آل عمران 102، اس کے سامنے لکھیں التغابن 16، سورت التغابن آیت نمبر 16، نمبر 8 النساء 33، اس کے سامنے لکھیں انفال 75، الانفال 75، نمبر 9 النساء 15، اس کی ناسخ ہے، اس کے سامنے لکھیں النور 2، نمبر 10 المائدہ 2، المائدہ 2، اس کے سامنے لکھیں البقرہ 216، البقرہ 216، نمبر 11 المائدہ 32، المائدہ 32، اس کے سامنے لکھیں بائیں طرف المائدہ 49، نمبر 12 المائدہ 106، المائدہ 106، اس کی ناسخ ہے الطلاق 2، نمبر 13 الانفال 65، اس کے سامنے لکھیں الانفال 66، نمبر 14 سورت توبہ 41، اس کے سامنے لکھیں توبہ 91، نمبر 15 النور آیت نمبر 3، اس کے سامنے لکھیں النور 32، نمبر 16 سورت احزاب الاحزاب 52، اس کے سامنے لکھیں الاحزاب 50، نمبر 17 المجادلہ، سورت مجادلہ آیت نمبر 12، اس کی ناسخ ہے مجادلہ آیت نمبر 13، مجادلہ 13، نمبر 18 سورت ممتحنہ، الممتحنہ آیت نمبر 11، اس کی ناسخ ہے الانفال 41، سورت انفال 41، نمبر 19 سورت مزمل، یہ آیت نمبر ہے 2 تا 4، اس کی ناسخ ہے، اس کے سامنے لکھیں سورت مزمل آیت نمبر 20، نمبر 20 سورت بقرہ آیت نمبر 115، اس کی ناسخ ہے سورت بقرہ آیت نمبر 144، 144۔ یہ ناسخ و منسوخ کو جاننا ترجمہ یا تفسیر پڑھتے وقت، حتیٰ کہ خطاب کرتے وقت بھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ خطاب کرنے والا کوئی تفسیر تو نہیں لکھ رہا ہوتا، لیکن خطاب کے دوران ہو سکتا ہے کسی منسوخ آیت سے وہ استدلال کر رہا ہو اور مسلمانوں کو غلط راستے پہ لگا دے یا گمراہ کر دے، کسی منسوخ حکم کے اوپر وہ پریشر دے رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ وعظ کر رہا تھا۔ خطیبوں کو اور واعظوں کو اس زمانے میں قاص کہا جاتا تھا، قاص قصہ گو۔ مر ابن عباس بقاص فرکلہ برجلہ، آپ نے اس کو پیر سے ٹھوکر ماری۔ فقال اتدری من ناسخ و منسوخ، تم جانتے ہو ناسخ اور منسوخ کیا ہے؟ قال ومن ناسخ والمنسوخ، اس نے کہا ناسخ منسوخ ہوتا کیا ہے؟ قال فما تدری من ناسخ والمنسوخ، آپ نے دوبارہ پوچھا تم نہیں جانتے ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں۔ قال ہلکتا و اہلکتا،
تو ہلاک ہو گیا اور تم نے ہلاک کر دیا۔ یہ المعجم الکبیر طبرانی کی جو ہے اس میں حدیث نمبر 10,603 ہے۔ اب چوتھی اور آخری چیز رہ گئی کہ آج تک علماء نے جتنا تفسیری کام کیا ہے وہ شمار سے باہر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ دنیا بھر میں لکھی جانے والی تفسیروں کے نام جانتا ہوگا، بہت مشکل ہے۔ ان تفسیروں میں سب سے پہلے، جیسا کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، قرآن خود اپنے تفسیر بیان کرتا ہے، حدیث بھی قرآن کی تفسیر ہے، صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی قرآن کی تفسیر ہیں، اجماع امت اور جمہور کے خلاف بھی قرآن کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے۔ باقی جو بطور خاص تفسیر کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں حدیث کی تمام کتابیں، خاص طور سے بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ، ان کتابوں کے اندر پورا ایک عنوان ہوتا ہے کتاب التفسیر۔ اس کے اندر قرآن کی آیتوں اور صورتوں کی بالترتیب تفسیر علماء نے جو ان تک حدیثیں دستیاب ہوئیں ان کو ان ابواب کے اندر اور کتب کے اندر انہوں نے نقل فرما دیا۔ اس کے بعد جو مستقل اور جداگانہ کتابیں تفسیروں پر لکھی گئیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال بعد کے بزرگوں نے تفسیر کے اوپر جمع کر دیے، اور کچھ کتابیں اس موضوع پر بھی صحابہ کرام کے نام سے ملتی ہیں۔ ان میں معروف کتاب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، جسے عام طور پہ تفسیر ابن عباس کہا جاتا ہے۔ وہ چھپی ہوئی ہے پاکستان میں، تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس، اس نام سے ایک ہی جلد میں حاشیے کی شکل میں پاکستان سے، ملتان سے چھپی ہوئی ملتی ہے۔ اس کے بعد جو مشہور تفسیریں ہیں ان میں بڑی سینئر اور ابتدائی دور کی ایک تفسیر ہے، تفسیر ابن جریر۔ یہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کی 30 جلدیں ہیں، اور پاکستان میں 15 جلدوں میں بھی ایک ایک میں 2 بند کر کے وہ چھاپی ہوئی ملتی ہے۔ امام ابن جریر طبری 310 ہجری میں فوت ہوئے تھے، بہت ارلی زمانے کے بزرگ۔ اور اس کے بعد جتنے تفسیریں لکھی گئی ہیں، تمام تفسیروں کا یہ تفسیر ماخذ ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کرتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث بھی بیان کرتے ہیں، آگے صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال۔ یہ تفسیر بالمعصور کہلاتی، اور تفسیر بالمعصور پر اور کئی تفسیریں ہیں جن کا یہی انداز ہے، جنہوں نے اس طرح پر کام کیا ہے کہ تفسیر کو حدیث، صحابہ، تابعین کے اقوال کی روشنی میں مرتب کیا جائے۔ اور امام ابن جریر طبری خود بہت بڑے مفسر ہیں، اور پورے کے پورے اقوال کا ایک خلاصہ بھی اینڈ پہ دیتے ہیں، اور اتنا مضبوط خلاصہ آپ کو کسی اور کتاب میں شاید ہی ملے جو آپ بیان کرتے ہیں۔ باقاعدہ جب ترجیح دیتے ہیں تو حد کر دیتے ہیں۔ اس طرز کی اور کئی تفسیریں موجود ہیں، جیسے ابن ابی حاتم ہے، وہ اسی طرز کی ہے، ان کے تھوڑا عرصہ بعد انہوں نے لکھی۔ اس کے تھوڑا عرصہ بعد تفسیر احکام القرآن لکھی گئی، یہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے، اور ان آیات کی تفسیر ہے جن کا تعلق احکام سے ہے، فقہی احکام، جن سے احکام فقہیہ مرتب ہوتے ہیں، صرف ان آیتوں کو چن کے انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ تفسیر لکھنے کا یہ انداز بھی ایسا ہے کہ اس نام سے بھی کئی تفسیریں علماء نے لکھی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہوتا ہے۔ امام شافعی کی بھی ایک کتاب ہے تفسیر احکام القرآن، یہ ابو بکر جساس کی بھی ہے۔ ایک ابو بکر ابن عربی بھی گزرے ہیں، ان کی بھی تفسیر اسی نام سے احکام القرآن۔ ہماری پاک و ہند کے علاقے میں ایک تفسیر ہے اسی طرز پر لکھی گئی، تفسیرات احمدیہ، ایک ہی جلد میں ہے اور احکام والی آیتوں کے اوپر مبنی ہے، بڑی زبردست کتاب۔ اس کے بعد تفسیر واحدی، یہ بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، اور ابتدائی تفاسیر میں ان کا بڑا نام ہے۔ واحدی رحمۃ اللہ علیہ امام بغوی کے استاد ہیں، اور امام بغوی اپنی تفسیر معالم التنزیل میں
تفسیر بغوی میں امام واحدی سے لیتے ہوئے کثرت سے نظر آتے ہیں. بعض کا تو لفظ بلفظ ان کی عبارت بغوی نے نقل کی ہوئی ہوتی ہے، لفظ بلفظ، خاص طور سے لغت کے حوالے سے اور اسباب النزول کے حوالے سے شاید ہی ان سے آگے پیچھے کبھی ہوتے ہوں. واحدی نے بہت کتابیں قرآن پر لکھی ہیں. اسباب النزول پوری دنیا اسلام کے اندر اسباب نزول اور شان نزول کے حوالے سے لکھی گئی سب سے پہلی بنیادی اور اصل کتاب امام واحدی کی ہے. اس کا نام ہی ہے اسباب نزول القرآن. یہ ایک ہی جلد میں ہے، اور اسباب نزول پر کوئی کتابیں دیکھنا پڑھنا چاہے تو اس کتاب کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. باقی آپ کسی ناقل سے لے رہے ہوں گے، اگر بیسک ماخذ دیکھنا ہے تو وہ یہ کتاب. اور انہوں نے امام واحدی نے تفسیر وسیط لکھی، بسیط لکھی، وجیز لکھی. اسباب النزول کے علاوہ تفسیر وجیز میں صرف اور صرف لغت کو کھولتے ہیں. تقریباً وہ جلالین کی طرز کی ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ اس فیملی سے اس کا تعلق ہے، ورنہ انداز ان کا جداگانہ ہے. یعنی اس زمانے کی جلالین ہے یہ، بس ایک ہی جلد میں وہ مل جاتی ہے. ہم نے یہ جو کتاب آپ کے سامنے میں پڑھا رہا ہوں، اس میں بھی میں نے لغت کو لیتے وقت زیادہ امام واحدی کی الوجیز سے فائدہ لیا ہے، اور ابن عربی کی العریب، اور کہیں کہیں جلالین، اور مطلب متعدد کتابوں سے، اور بغوی، ان سے میں نے فائدہ لیا. لیکن زیادہ جو توجہ تھی وہ واحدی کی الوجیز پر تھی. تفسیر جو ان کی بسیط ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھولی گئی، یہ 25 جلدوں میں ہے. وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہو سکتا ہے آپ کو زیارت کے لیے مل جائے. پڑھی ہے، بتا رہے ہیں کہ پڑھی ہے، وہ سامنے پڑھی ہے. وہ سب سے پہلی تفسیر دیکھیں، التفسیر وہ لمبا سے لکھا ہوا البسیط، یہ 25 والیوم ہے اس کا. یہی امام واحدی ہیں جن کی یہ تفسیر ہے. تو یہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں. تو ہمارے پاس جتنا یہ فیض ہے یا جو کچھ بھی ہم خوشہ چینی کر رہے ہیں، یہ انہی بزرگوں کی برکات ہیں اور ان کی محنت. اس کے بعد تفسیر بغوی ہے. امام بغوی 5ویں صدی کے آخر میں اور 6ٹھی صدی کے آغاز میں 516 میں یہ فوت ہوئے ہیں. خود محدث ہیں، اپنے سند سے حدیث بھی لاتے ہیں، اور منہاج السنہ ان کی بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے. تفسیر بغوی 4 جلدوں میں ہے، پاکستان میں بھی چھپی ہوئی ہے، باہر کے ملکوں میں بھی چھپی ہوئی ہے. آج سے پہلے فقیر نے جتنے تفسیر کے دور کرائے ہیں، میرے سامنے تفسیر بغوی ہی ہوتی تھی. اس وقت بھی میرے پاس پڑھی تو ہے، لیکن میں نے ان کتابوں میں سے جو لے کے اپنا ایک الگ سامنے رکھ کے اپنے سہولت کے لیے ایک جو مرتب کیا ہے نسخہ، اس کے ہوتے ہوئے پھر اب مجھے نسبتاً اس نسخے سے پڑھانے میں آسانی ہے. ورنہ فقیر کی اس کاوش پر اور یہ نسخہ مرتب کرنے میں جو اصل احسان ہے وہ امام بغوی اور اس قسم کے دوسرے مفسرین کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بغوی کا انداز وہی ابن جریر اور وہ جو آثار کی روشنی میں لکھتے ہیں، لیکن امام بغوی ان سے ایک سٹیپ آگے ہیں کہ وہ اس میں سے استخراج اور مسائل کو بھی لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور لغت کے اوپر نسبتاً زیادہ توجہ دیتے ہیں. اس کے بعد تفسیر کبیر ہے. یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. امام رازی 606 ہجری میں فوت ہوئے تھے، تو اس کی 30 جلدیں بھی ہیں، اور مختصر کر کے بھی لوگوں نے باریک باریک لکھائی کے ساتھ چھاپی ہے. پاکستان میں جو چھپی ملتی ہے اس کی 11 جلدیں ہیں، بہت بھاری جلدیں ہیں، بڑی باریک لکھائی ہے. اس کا اصل نام ہے مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں. اس میں عقلیات پر، سائنسی باتوں پر اور اٹھائے گئے سوالات کے جوابات پر امام رازی نے بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور اپنی نوعیت کی جداگانہ تفسیر. اور مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں تو ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنی رنگت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفسر دوسرے مفسر کے مقابلے پر نمبر لے جاتا ہے، یا کسی ایک موضوع پر کسی مفسر کی باتیں دوسرے مفسر کے مقابلے پر اتنی مضبوط نہیں ہوتی. یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. تفسیر کے علم میں جھانکنے والے، دلچسپی رکھنے والے لوگ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، لیکن انداز اپنا اپنا، ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا
انداز ہے. کوئی کسی میدان میں کسی سے نمبر لے گیا، کوئی دوسرے میدان میں دوسرے سے نمبر لے گیا، کوئی تیسرے میدان میں. پھر اہم تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر. یہ تفسیر القرآن العظیم کے نام سے چھپی ملتی ہے. اس کا معروف نام ابن کثیر ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں وہی محدثانہ رنگ زیادہ رکھتے ہیں اور عام موضوعات پر بحث کرتے وقت بغوی سے استفادہ کرتے ہیں. قرآن کو سمجھانے کے لیے جس طرح امام بغوی نے کاوش کی ہے، اسی طرح امام بغوی کے بعد مضبوط ترین کتابوں میں اس کتاب کا بھی شمار ہوتا ہے. اور یہ بھی باہر کے ملک سے جو چھپی ملتی ہے اس کی 4 جلدیں ہیں اور اپنی نوعیت کی ایک منفرد تفسیر ہے. تفسیر بیضاوی یہ درسی کتاب ہے. مدارس میں اس کی اب بھی پاکستان کے اندر سورۃ بقرہ کی تفسیر الگ چھاپی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی. بڑے دقائق پر مبنی ہے، بڑی نکتہ آفرین کتاب ہے اور درسی حوالے سے اپنے دور میں اس کا ایک خاص مقام ہوتا تھا اور اس دور میں بھی کم از کم سورۃ بقرہ کی حد تک اس کا مقابلہ کوئی نہیں. پاکستان میں 2 جلدوں میں چھپی ملتی ہے بار کی چھپی ہوئی، اور اس کا ایک حاشیے کی شکل میں بھی میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھی تھی، لیکن وہ نسخہ اس وقت کہیں ملتا نہیں ہے. تفسیر مدارک التنزیل اس کا مکمل نام ہے اور اس کو عام طور پہ تفسیر نصفی بھی کہا جاتا ہے. یہ حنفی فقہ کے مطابق لکھا گیا مختصر سا حاشیہ ہے اور اس کتاب میں جلالین اور بیضاوی کی طرح لغت بیان کی گئی اور ساتھ جہاں احکام آتے ہیں وہاں احکام حنفیہ بیان کیے جاتے ہیں اور اختصار اور درسی انداز ملحوظ رکھا گیا ہے. اور ایک وقت تھا کہ یہ کتاب بھی درسوں میں اول تا آخر پڑھائی جاتی تھی. حضور بابا سرکار حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسے خود پڑھاتے تھے. پھر تفسیر جلالین ہے، یہ بھی ایک ہی جلد میں پاکستان میں ملتی ہے. ہمارے مدارس میں تفسیر بیضاوی کی سورۃ بقرہ پڑھائی جاتی ہے اور جلالین ساری پڑھائی جاتی ہے. یہ عربوں کے اندر اس وقت بھی بیڈ بک سمجھی جاتی ہے، یعنی سرہانے کی کتاب. یعنی اپنے سرہانے ساتھ ٹیبل پہ یا ریک پہ رکھ کے علم کا ذوق شوق رکھنے والے، قرآن کو سمجھنے کا جذبہ رکھنے والے اس کتاب کو اپنے بستر کے ساتھ سرہانے رکھتے ہیں اور ہمہ وقت اس کو اپنے مطالعہ میں رکھتے ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے اور یہ حضرت جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پہلے 15 سپارے لکھے سورۃ بقرہ چھوڑ کے، باقی 15 سپارے. تو ان کا وصال ہو گیا تو ان کی زوجہ نے اعلان کیا کہ جو بندہ میرے شوہر کے طریقے پر اس کتاب کو تفسیر کو مکمل کرے گا میں اس سے نکاح کروں گی. تو دیکھیں اس عورتوں کے جذبے، دیکھو، نہ دولت پوچھی، نہ شکل پوچھی، نہ عمر دیکھی. 100 سال کا بوڑھا یہ کام کر لے میں نکاح کروں گی، اور بھوکا پیاسا بندہ، بے گھر بندہ، خیمے میں رہنے والا بندہ یہ کام کر دے میں نکاح کروں گی. تو اس کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو علم کا ایک جبل ہیں اور امت مسلمہ کے بہت بڑے محسن ہیں، سیاستہ میں سے ہر کتاب کی شرح اس بندے نے لکھی. قرآن کی کئی تفسیریں لکھی ہیں جیسے امام واحدی نے لکھی اور ہر موضوع پر قلم اٹھائے. اس وقت تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والی ہستی کا نام علامہ جلال الدین سیوطی ہی ہے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کرے ان کا پٹا ہماری گردن میں ہو. یہ امام نووی، یہ امام سیوطی، یہ مجدد الفسانی، امام بغوی، یہ اتنے بڑے بڑے علماء اور اپنے اپنے دور کے مجددین گزرے ہیں. ان سے بے نیاز ہونے والی بے ادبی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اس کتاب کا نام جلالین اسی لیے رکھا گیا. جلال ایک جلال کو کہتے ہیں اور جلالین کا معنی ہے 2 جلال. تو چونکہ پہلے جلال الدین محلی آدھی لکھ کر گئے تھے تو دوسری جلال الدین سیوطی نے مکمل کی تو اس کا نام پڑ گیا تفسیر
تفسیر الجلالین، یہ جلالین حالت جری میں ہے، یہ تفسیر کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے، عام طور پر تفسیر جلالین کہہ دیا جاتا ہے۔ علامہ سیوطی نے آخری 15 پارے اور سورۃ فاتحہ انہوں نے آ کے مکمل کی، اور اسی طرز پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب قلم بدل گیا ہے، وہی رنگ ہے، وہی انداز ہے۔ علامہ سیوطی ہر فن مولا تھے۔ یہ کتابیں ابھی جو میں نے آخر میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بیضاوی، مدارک اور جلالین، یہ تینوں کتابیں درسی کتابیں، اس لیے ان کی آگے بھی شرح لکھی گئی ہیں، کیونکہ درسی کتاب کو مزید شرح کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور سے جلالین کی تو اتنی زیادہ شرح ہیں کہ شاید سب کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ اس کی مشہور شرح جو پاک و ہند میں دستیاب ہے وہ ہے تفسیر ساوی، صاد الف واو یا، یہ 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ملتی ہے، ہو سکتا ہے کسی نے زیادہ جلدوں میں بھی چھاپی ہو، تو باہر کی چھپی ہوئی بھی ہے، پاکستان کے اندر کی چھپی ہوئی بھی یہ ملتی ہے۔ ایک تفسیر جمل ہے، وہ بھی اس کی جلالین کی شرح ہے۔ ایک کمالین، جمالین، جمالین ملا علی قاری کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک جامع البیان، جامع البیان ابن جریر کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ جامع البیان اور ہے۔ تو اس کی یہ جامع البیان واقعی بڑی جامع البیان ہے، میں نے پڑھی ہے۔ ایسا بندے کو ایک بات پکڑاتے ہیں نا، اور جیسا نام ہے ویسا ہی اس کا کام ہے۔ بہرحال اس کے بعد 10ویں صدی شروع ہوتی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 911 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ تھوڑا آگے چل کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قرآن شریف کے اوپر بہت بڑا کام ہے، گرچہ انہوں نے کوئی مفصل تفسیر نہیں لکھی، لیکن قرآن کے اصولوں پر، تفسیر کے اصولوں پر اور اس کے متعلقات پر الفوز الکبیر فی اصول التفسیر جو شاہ صاحب علیہ رحمت نے کتاب لکھی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ بلا شبہ علامہ سیوطی کی الاتقان بڑی زبردست علوم القرآن کے موضوع پر کتاب ہے، اور البرہان زرکشی کی اور مناہل العرفان، اس قسم کی کتابیں بڑی اچھی کاوشیں ہیں۔ اور عصر حاضر میں التبیان نام کی ایک مصر کے عالم نے مختصر سی علوم القرآن پر کتاب لکھی ہے، اچھی کتاب ہے، لیکن الفوز الکبیر کا ان ساری علوم القرآن پر لکھی گئی کتابوں کی عظمتوں کے تسلیم شدہ ہونے کے باوجود اپنا ہی ایک مقام ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ بھی کیا۔ سنتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فارسی میں ترجمہ قرآن شریف کا کیا تھا، یعنی فارسی کا پہلا ترجمہ شیخ سعدی کا ہے، میں نے وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو معروف ترجمہ فارسی میں ملتا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ترجمہ ہے۔ اور ان کے بعد جو 12ویں 13ویں صدی میں عربی میں کتابیں روح المعانی، روح البیان وغیرہ لکھی گئیں، اچھی کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب مفسرین کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ پھر 14ویں اور 15ویں صدی میں اردو میں تفاسیر لکھی گئیں، اور ہر تفسیر کا اپنا ایک رنگ ہے، اور ابھی تک بھی کچھ مفسرین ایسے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں اور ان کی تفاسیر چھپی مارکیٹ میں ملتی ہیں، لیکن میں نے زیادہ تر 10ویں صدی سے پہلے کی تفاسیر آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دور کے اعتبار سے ان کا اپنا رنگ ہے، بعد والوں کے ادوار کے اعتبار سے ہم نے یہ غور کیا ہے کہ ان کے اپنے رنگ ہیں، کسی ماحول سے، علاقائی ضروریات سے یا وقت کے تقاضوں سے ڈیل کرنے کے لیے ہر دور کے مفسرین نے اپنا رنگ اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے رنگ قبول فرمائے۔ ٹوٹل چیزیں ہو گئیں جی جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔ باقاعدہ تفسیر شروع ہونے سے پہلے وہ 4 چیزیں تھیں۔ نمبر 1 فضائل القرآن، نمبر 2 اصول تفسیر، نمبر 3 ناسخ و منسوخ، نمبر 4 اہم تفاسیر کا تعارف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔